ہر کوئی جانتا ہے یہ وہی رات ہے جس میں بندہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ دے رہا ہوتا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے یہ بات، یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں شب برات کو ثابت کرنے کے اوپر وقت سمجھتا ہوں کہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم آئے ہیں اس کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے، تو جس مقصد کے لیے آئے ہیں میں اسی مقصد کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ گزارش اتنی سی ہے کہ بعض اوقات انسان کو اپنی عقل، اپنا فہم، اپنی بصیرت کو سامنے رکھ کر گفتگو کو سننا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں جب بندے کو سب کچھ اس کی بارگاہ میں قربان کر کے سننا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب بندہ اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں قربان کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو اس کی طرف کر دیتا ہے، پھر وہ اپنی رحمتوں کا رخ اپنے بندے کی طرف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو رحمت ہے جس کے آپ بھی متلاشی ہیں، میں بھی متلاشی ہوں، ضرورت رحمت کی آپ کو بھی ہے، ضرورت رحمت کی مجھے بھی ہے، ان نوجوانوں کو بھی ہے، بزرگوں کو بھی ہے، بچوں کو بھی ہے۔ تو سوال تو ہمارے ذہن میں آنا چاہیے، وہ رحمت دیتا کیسے ہے؟ وہ رحمت اپنی دیتا کیسے ہے اور کسے دیتا ہے؟ اور کسے دیتا ہے؟ تو آج کی اس گفتگو کے لیے میں نے قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، میں اپنی زبان میں اس کو آیت محبت کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں ترجمہ کروں گا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بچہ، نوجوان، وہ سمجھنے والا کوئی اس کا ترجمہ سن کر خاموش رہ سکے گا کہ میں جس رب کے دربار میں اب آیا بیٹھا ہوں وہ تو کب سے مجھے بلا رہا تھا۔ اس آیت کا ترجمہ آپ کو سننے کی دیر ہوگی، آپ کو احساس ہوگا میں دیر سے آیا ہوں، وہ پہلے سے بلا رہا ہے۔ اگر اور آسان لفظوں میں اس کی ایکو تھوڑی سی کم کر دیں تاکہ آواز بڑی سمپل سادہ بیس کے ساتھ، ایکو ہلکی سی کم کر دیں۔ یہ احساس ہوگا، زندہ باد، یہ احساس ہوگا کہ بھئی ہم دیر سے آئے ہیں، وہ تو پہلے سے بلا رہا ہے، یا اگر اور سادہ لفظوں میں یہ بات کروں، ہم آج بخشش لینے کے لیے آئے ہیں، وہ تو کب سے بخشنے کو تیار بیٹھا ہوا۔ اب آپ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ سنیں اور اپنے دل کے اندر بسائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی، فرمایا کل، حبیب بات میری ہے، کر تو دے۔ ذرا جا کے بیٹھنا ہے، جن کو نیند آ رہی ہے وہ ذرا ایک بار حضور کی محبت درود پڑھ کے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر لیں، کیونکہ ہمارے ایک شیخ کہا کرتے تھے کہ دیا انہیں جاتا ہے جنہیں مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے ہوتے تو ہاتھ اٹھا کے بولتے۔ عطا انہیں کیا جاتا ہے جنہیں مانگنے کا، میں آپ سے کوئی چیز مانگوں اور منہ میرا اس طرف ہو، آپ کا بھی دینے کا دل نہیں کرے گا۔ بندہ اسے نہیں دیتا جب تک توجہ اس کی طرف نہ ہو۔ تو وہ رب مالک کائنات بخشش بھی تب اور اسے دے گا جس کا رخ اور توجہ اس کی طرف ہو جائے گی۔ میں اس سے پہلے کہ اس آیت پر بات کروں، میں آپ کا ایک مزاج بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ آگے جو میں باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ سیدھا آپ کے دل کی تختی کے اوپر لکھی جائیں۔ یہ توجہ ہی میں سارا راز ہے، یہ توجہ ہی میں بولے
سارا راز ہے۔ حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ابھی چھوٹا سا تھا اور اپنے شیخ کامل کے ساتھ میں ایک سفر پر گزرا۔ نوجوانوں بڑی ایک عجیب سی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، ساری زندگی کام آئے گی، کامیابیوں کا راز اس فلسفے میں ہے جو سمجھانے لگا ہوں۔ فرماتے میں چھوٹا تھا اور اپنے شیخ کے ساتھ سفر کر رہا تھا، رستے کے اندر جنگل آیا اور جنگل میں ہم نے ایک منظر دیکھا، دو مجذوب پڑے ہوئے تھے، دو مجذوب، اور ان دونوں کے جسموں پر آگ لگی ہوئی تھی۔ ذرا جاگیے، تھوڑا سا جاگیے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے بات سننی ہے۔ دو جسموں پر کیا لگی ہوئی تھی؟ آواز ہے، کیا لگی تھی؟ آگ۔ تو فرماتے میں چونکہ چھوٹا تھا، ابھی معرفت اور سلوک کی منازل طے کر رہا تھا، تو میرے شیخ نے مجھ سے پوچھا بیٹا غوث یہ بتاؤ ان دونوں میں سے کامل کون ہے؟ دو مجذوب، دونوں کے جسموں پر آگ لگی ہوئی تھی، اور فرق یہ تھا ایک مجذوب کا جسم آگ لگنے کی وجہ سے خون چربی پگھل رہی تھی، اور دوسرے مجذوب کے جسم پر آگ تو جل رہی تھی مگر جسم کو کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ تو فرمایا پوچھا بیٹا بتاؤ ان دونوں میں سے کامل کون ہے؟ ان دونوں میں سے رب کے قریب کون ہے؟ ان دونوں میں سے وہ کون ہے جس کو رب نے اپنی بارگاہ کا قرب دے دیا ہے؟ وہ کون ہے؟ فرماتے چونکہ میں ابھی سیکھ رہا تھا تو میری عقل نے یہی فیصلہ کیا کہ آگ بھی جس کے جسم کو کچھ نہیں کہہ رہی، بولیے یار، آگ بھی جس کے جسم کو کچھ کہہ نہیں پا رہی، یہی کامل ہوگا۔ تو میں نے فوری کہا کہ جی یہ کامل ہے، آگ جس کے جسم پر عمل نہیں کر رہی، اثر نہیں کر رہی، پتہ نہیں آپ اس بات کو دل میں جگہ دیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی کہا کہ یہ کامل ہے کہ جس کے جسم کو آگ اثر نہیں کر رہی، اور وہ ناقص ہے کہ جس کا آگ جل رہی ہے اور خون چربی سب کچھ لٹ گیا اور پگھل رہا ہے اور وہ مر رہا ہے، یہ ناقص ہے، یہ کامل ہے۔ میرے شیخ نے کہا بیٹا نہیں، جسے تو کامل کہہ رہا ہے یہ بیچارہ ناقص ہے۔ کہاں بیٹھے ہو؟ یہ بیچارہ ناقص ہے۔ فرمایا اب میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ ناقص کیسے ہو سکتا ہے، اس کا اتنا مقام ہے کہ آگ جسم کو کہہ کچھ نہیں رہی۔ فرمایا حضور میں نے ہاتھ جوڑ لی اور کہا حضور مجھے بتائیں یہ کامل کیسے ہے اور یہ ناقص کیسے ہے؟ فرمایا بیٹا آگ کا اب کوئی بندہ چپ نہ رہے، چپ نہ رہے بیٹا، آگ کا کام ہوتا ہے جلا دینا، آگ کا کام ہوتا ہے راکھ کر دینا۔ اب جس کے جسم پر آگ اثر نہیں کر رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مجذوب کی آدھی توجہ رب کی طرف ہے، آدھی آگ کی طرف ہے کہ وہ آگ کو اثر نہیں کرنے دے رہی، اور جس کا سب کچھ لٹ گیا اس کی ساری توجہ مولا کی طرف ہے، اسی لیے آگ اثر کر رہی ہے۔ تو کامل وہ ہوتا ہے جس کی ساری توجہ مولا کی طرف ہو جائے۔ کامل وہ ہوتا ہے جس کی ساری توجہ خدا کی طرف ہو، کامل وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے آپ کو بھول جائے اور اپنے رب کو یاد کر لے۔ جب بندے کی ساری توجہ اس کی طرف ہو جائے وہ کون ہوتا ہے؟ اور جو کامل ہوتے ہیں وہ اس کے نام پر چپ نہیں کرتے۔ ایک مثال آپ کو یہ دے دی، ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں۔ اچھا بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ آپ کو ساری زندگی کا فلسفہ سمجھا دیا کہ کامل وہ ہوتا ہے جس کی توجہ ایک طرف ہو۔ نوجوانوں بہت بڑا پیغام ہے، نوجوان ناکام اکثر اس سبب سے ہو جاتے ہیں ان کی توجہ بٹی ہوئی ہوتی ہے، یار بھی نہیں مل پاتا کہ توجہ بٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ کہیں تو اس توجہ کے اوپر دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ جب مجھے لگے گا کہ آپ لوگ تیار ہیں پھر میں نے آیت کا ترجمہ کرنا ہے، ابھی خطاب شروع ہونا ہے، ابھی تو میں صرف آپ کے زمین کے اوپر عشق الہی کا بیج لگانا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے؟
تو اس توجہ کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے، اور میں بار بار یہ باتیں شاید آج اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آپ جب تک آپ کی اور میری زندگی ہے، ہم لوگ آپس میں ہماری ملاقاتیں رہیں گی، رمضان آئے گا اور جتنے بھی، تو ہمیشہ یاد رکھا کریں جب آپ اس گیٹ سے اندر آ گئے ہیں نا، پھر توجہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے یار۔ اب دوسری توجہ سنیں، دوسری توجہ، چونکہ نوجوان چہرے بیٹھے ہیں تو بڑی ایک خوبصورت سی مثال حضرت بڑا مزہ کرائے گی آپ کو۔ مجنوں کا نام سنا ہے؟ جنہوں نے سنا ہے وہ بولے پھر سبحان اللہ، کیونکہ آج عبادت کی رات ہے تو سبحان اللہ سے بڑی عبادت کیا ہے؟ جب بندہ فرش پہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، میری محبت کہتی ہے اللہ عرش پہ کہتا ہوگا بندے تو نہ بھی مجھے پاک کہتا، میں تب بھی پاک ہی تھا، مگر چونکہ تو نے بندہ ہو کر مجھے پاک کہا، اب رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ تجھے پاک نہ فرمائے۔ وہ مجنوں جو تھا وہ لیلا کے عشق میں بڑا پاگل تھا، لیلا کی محبت میں ڈوب چکا تھا، فنا ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا اور مجنوں صاحب اس نمازی کے آگے سے گزر گئے۔ مجنوں نمازی کے آگے سے گزرا تو نمازی نے نماز توڑ کے مجنوں کو تھپڑ دے مارا۔ اب کیا ہوا جملہ سنیے گا، نمازی کی نماز ٹوٹ گئی، مجنوں کا دھیان ٹوٹ گیا۔ نمازی کی نماز ٹوٹ گئی، مجنوں کا دھیان ٹوٹ گیا۔ تو نمازی نے اس کو کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے نہیں پتا میں نماز پڑھ رہا تھا؟ تجھے نہیں پتا میں عبادت میں تھا؟ تو میرے سامنے سے کیوں کر گزر گیا؟ نمازی مجنوں کو بول رہا ہے اور مجنوں نمازی کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ مجنوں نمازی کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ اب جب وہ دیکھتا رہا تو اس نے ایک بات وہاں پر کی، جب اس نے کہا تجھے نظر نہیں آیا تو مجنوں نے اس کو ایک جواب دیا، اگر وہ آپ کہیں تو جواب آپ کو کسی شاعر کی زبان میں سنانا چاہوں۔ مجنوں نے کہا کہ عشق لیلا میں میری حالت تباہ، اگر آپ ضائع کر گئے بڑا دکھ ہوگا۔ اب وہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، نمازی کہہ رہا تھا تیری وجہ سے نماز ٹوٹ گئی، تجھے حیا نہیں آئی، تو میرے سامنے سے گزر گیا۔ اب مجنوں نے اس کو جواب دیا، مجنوں نے کہا او نمازی، عشق لیلا میں میری حالت تباہ، میں توجہ، عشق لیلا میں مجنوں نمازی سے کہہ رہا ہے عشق لیلا میں میری حالت تباہ، اور نمازی وصل حق میں رہ کر غیر پر تیری نگاہ۔ عشق لیلا میں میری حالت تباہ اور وصل حق میں رہ کر غیر پر تیری نگاہ، کیا اسی کو کہتے ہیں راز و نیاز؟ جا نمازی دیکھ لی تیری نماز۔ مجنوں نے مجنوں نے کہا اے نمازی اب ہاتھ اٹھائیے گا، مجنوں نے کہا نمازی میں لیلا کے عشق میں اتنا آگے چلا گیا کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا تھا، اے نمازی تو رب کے عشق میں کھڑا ہو کے مجھے کیسے دیکھ رہا تھا؟ اسی کو پھر علامہ اقبال نے کہا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اور پھر میرے قائد بھی تڑپے، میرے قائد نے کہا اقبال نے یہی کہا تھا کہ اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپائے نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ادائے دید سراپائے نیاز تھی تیری، کسی کو۔ اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں نوجوانوں، مجنوں جیسے عاشق کو پتا چلا کہ کامل وہ ہوتا ہے جس کی توجہ ایک طرف ہو۔ ہائے 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 ہائے، مجنوں نے سمجھا دیا میں لیلا کے عشق میں فنا ضرور ہوں، میں اپنا اس کے نام سب کچھ کر چکا ہوں، مگر یہ راز میں بھی جانتا ہوں، یار انہیں ملتا ہے جس کی توجہ ایک طرف ہو جائے۔
اب کیا وہ توجہ پہ بات چھڑ گئی ہے. ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں. حضرت رابعہ بصری کا نام سنا ہے؟ حضرت رابعہ بصری کے زہد و ورا کا جو شہرہ تھا، کون رابعہ بصری؟ کون رابعہ بصری؟ آپ خادمہ تھیں ایک تاجر کی، خادمہ تھیں ایک تاجر کی، اور رات کو دور دراز تجارت کے سفر سے آپ کا مالک آیا. اب آپ کے ذمہ خدمت تھی. خدمت کیا کرتی؟ آپ نے اس کو کھانا دینا ہوتا. رات کو جو اس کی ضرورت ہوتی، دودھ چائے جو بھی جس طرح ایک روٹین ہوتی ہے، ہم نے خادمائیں گھر میں کام کرنے والے رکھی ہوتی. اب وہ جو تاجر تھا، ایک دن اس کی رات کے پچھلے پہر آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے. اس تاجر نے دیکھا یہ کون ہے، تو اس نے جو ہی دروازے کو کھولا تو مصلی بچھا کے رابعہ بصری سجدے میں پڑی رو رہی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ایک شکوہ کر رہی ہیں کہ مالک کائنات، میرے اوپر میرے مالک کا بھی حق ہے، میں کیا کروں کہ یہ ذمہ داری ہے. ورنہ رابعہ تو یہ چاہتی ہے کہ میری ہر سانس تیری یاد میں گزر جائے، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے گزر جائے. ادھر رابعہ مصلی پر رو رہی تھی، اور ادھر وہ تاجر رابعہ کی آہو بکا سن کے رو رہا تھا. اب وہ سوچتا ہے کہ یار زندگی گزر گئی مال کماتے ہوئے، مگر نمبر تو رابعہ لے گئی. میں سردار ہو کے بھی سردار نہیں ہوں. جب اس نے یہ درد دل دیکھا، اس نے کہا ہے رابعہ بصری، آج پر میرا تیری ذات کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، تجھے میں آزاد کرتا ہوں. وہ رابعہ بصری توجہ کا فلسفہ کیسے سمجھاتی ہیں. آپ کے پیچھے ایک بندہ لگ گیا، ایک نوجوان تھا، اس نے کہا کہ بڑی نیک پارسا خاتون ہے. اس نے کیا حضرت رابعہ بصری سے دعوی عشق. اس نے کہا مجھے ہے آپ سے محبت، مجھے ہو گیا ہے آپ سے پیار، میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے شادی اور نکاح. جب انہوں نے یہ بات کی نا تو حضرت، چونکہ وہ تو بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے نا، تو جب اس نے دعوی محبت کیا تو اب حضرت رابعہ بصری سمجھانے لگی ہے کیا یہ واقعی اپنے دعوے میں کامل ہے یا ناقص ہے؟ کیا یہ واقعی کامل ہے؟ تو اس نے کہا اچھا چل، میں تیری بات کو میں نے سن لیا کہ تجھے مجھ سے پیار ہوا ہے، لیکن تو اس طرح تو کر، میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. نوجوانوں ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. جب انہوں نے یہ بات کی نا تو آپ نے فرمایا کہ چل ٹھیک ہے، تو نے مجھ سے اظہار کیا ہے، میں تیری بات کو سن لیا ہے، لیکن پہلے تو میری بات سن. تو مجھ سے پیار کرنے لگا ہے، جو میری دوسری بہن ہے وہ مجھ سے زیادہ حسین ہے، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اور وہ تیرے پیچھے آ رہی ہے، تو پہلے اس کو دیکھ لے پھر بات کرتے ہیں. جب آپ نے یہ بات کی، وہ جو نوجوان تھا جو ہی اس نے اپنا منہ پیچھے موڑا تو دیکھا پیچھے کوئی نہیں تھا. پیچھے موڑ کے جب آپ نے دوبارہ منہ آگے کیا تو رابعہ بصری نے تھپڑ منہ پہ دے مارا، تھپڑ منہ پہ دے مارا. اور اس جملے کا درد کون سمجھے گا؟ کہا عشق کا دعویٰ ہم سے دیکھتا غیر کو ہے، ہائے 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 ہائے، دعویٰ ہم سے کرتا ہے اور پھر نگاہ اٹھا کے دوسری طرف بھی دیکھتا ہے. تو ابھی کامل نہیں. ارے دنیا کی محبت ہو تو دیکھا بس یار کو جاتا ہے، ایمان کی محبت ہو تو دیکھا بس خدا کو جاتا ہے. یہ دیوانگی ہے جب اس کو دیکھ کے پیار آتا ہے. وہ اسی لیے تو کہا ہے نا کہ رب کا ذکر ایسے کرو کہ دیکھنے والے دیوانے کہیں کہ انہیں ہو کیا گیا ہے، انہیں عشق الہی کا جام مل چکا، انہیں عشق الہی کی مستی چڑھ گئی ہے. تو اس محبت میں رب کو یاد کرنا کہ رب بھی کہے کیسے بندے ہیں، تو اس کی رحمت جوش میں آ جائے. تو اب اگر آپ کی زمین محبت الہی کے جو فیض سے اگر تیار ہو گئی ہے تو پھر میں آیت کا ترجمہ کروں. تو پھر وہ میں نے وہ سہیل بھائی کہنے لگے وہ آپ کو وہ ضرورت پڑے گی ٹیبل کی، وہ کتاب شتاب. میں کہا آج بغیر ٹیبل تو ہی جان دے.
अभी फिर आयत का तर्जुमा अब मैं आगाज करते हैं गुफ्तगू का। अल्लाह ने फरमाया कुल, कुल प्यारे बात मेरी है, करनी तूने है। मैं कहता हूं अकल को पीछे रखें, दीवानगी और मोहब्बत में जरा सुने। आयत मोहब्बत का तर्जुमा करने लगा हूं। अल्लाह ने फरमाया कुल प्यारे बात मेरी है, करनी तूने है। अब वो बात सुने, फिर मैं दोबारा स्कूल के ऊपर आऊंगा। क्या बात है मालिक? अल्लाह ने फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीन असरफू, कुल प्यारे ये बात कर, क्या या इबादियल्लज़ीन असरफू, ए मेरे वो बंदो। अल्लाह फरमा रहा है ए मेरे बंदो, हाय 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 हाय, या इबादी ए मेरे बंदो। बारी ताला ये गुनाहगार है, ये बदकार, ये स्याकार, हम खताकार। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो। ओए होए, अरे तुम गुनाहगार हो, वो फिर भी तुम्हें अपना कह के बता रहा है कि एक बार दामन मेरी बारगाह में फिला, मैं बख्शिश के दरिया बहा दूंगा। अगर वो गुनाहगारों को अपना कहता है तो फिर जो उसके होते हैं वो क्या होंगे? अगर गुनाहगारों को अपना, ये कुरान है, कुल या इबादियल्लज़ीन असरफू, ए मेरे वो बंदो। कौन? या इबादियल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम। यार इस आयत को दिलों में बसाओ, इस आयत को याद करो, जरा मेरी आंखों में आंखें डालो, दिल को जरा नरम करो। अल्लाह का कुरान है, अल्लाह के कुरान में ये पैगाम हमारे लिए है। अल्लाह फरमाते हैं ए प्यारे मेरे बंदों को पैगाम दे, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया। मैं यहां पर रुक कर अगर एक इजाजत हो तो इस आयत के मानी को समझाने के लिए एक मिसाल देना चाहता हूं। एक माँ थी, एक बाप था, उनका बेटा बाहर चला गया, यूरोप के किसी कंट्री के अंदर चला गया। अब माँ बाप ने सारी जमा पूंजी घर गिरवी रख दिया, जेवर माँ ने बेच दिए, लोगों के घर उसने बर्तन मांजे, मेरा बेटा बाहर चला जाए। बेटा बाहर चला गया, माँ अनपढ़ है, बाप पढ़ा लिखा नहीं है। बेटा पहुंच के वहां पर जाकर माँ बाप को अपने इंग्लिश के अंदर उसने मैसेज लिख के भेजा, उसने मैसेज लिख के भेजा। अब जब वो मैसेज बाप के मोबाइल पे आता है, बाप को पढ़ना नहीं आता, बेटे ने लिख के क्या भेजा है, माँ नहीं जानती कि बेटे ने लिख के क्या भेजा है। तवज्जो है? माँ को रात को बिस्तर पर नींद नहीं आती, माँ पड़ोसी वाले बेटे को बुलाती है, पुत्र जा ये किसी पढ़े लिखे बंदे से जाके ट्रांसलेट करवा के ला, मेरे बेटे ने पैगाम क्या भेजा है। आज फर्श की दुनिया से उठो और अर्श की दुनिया का सफर करते हैं, उस जहान में चलते हैं जहां दिलों की सफाई होती है। अब माँ को नींद नहीं आ रही कि बेटे का पैगाम आ गया, और समझ नहीं आ रही कि बेटे ने लिख क्या दिया। बाप भी तड़प रहा है। वो जब तक पता नहीं लग जाता, माँ बाप को समझ नहीं लिखा क्या है, नींद नहीं आती। सदियां गुजर गई, रब का पैगाम आया है, हमने पढ़ा ही नहीं। सदियां और जमाने गुजर गए, ये कुरान के अंदर अल्लाह ने हमारे नाम कुछ पैगाम भेजा है। ना हमें पढ़ने का शौक, न हमें सीखने का शौक कि मेरे लिए पैगाम क्या आया है। उन पैगामों में से एक पैगाम आपको सुनाने आया हूं। अल्लाह फरमाता है ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है। ए बारी ताला, जुल्म करने वाले सारे ही तेरे दरबार में आ चुके हैं, सभी नदामत के आंसू लिए तेरे दरबार में बैठे हैं। मालिक हुक्म क्या है? क्या इनको सजा दी जाएगी? क्या इनके लिए कोई वईद सुनाई जाएगी? क्या इनके लिए कोई जुर्म का ऐलान किया जाएगा? इनके जुर्मों पर इनको सजा दी जाएगी? अल्लाह फरमाता ना ना, तुम मेरे हो, मेरे गुनाहगार बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, जो झूठ बोल बैठे, जो शराब पी बैठे, जिन्होंने खताएं कर ली, जिनसे गलतियां हो गई। सुन लो, शबे बारात
پیغام اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا مجھ سے نا امید نہیں ہونا، نہیں، آپ سمجھ ہی نہیں پائے بات کو۔ شاید کل رات 11 بجے آپ سوئے پڑے ہوں گے، او لوگو یہ رات سونے کی نہیں ہے۔ میری باتوں کو ذرا دل میں جگہ دیجئے، ذرا عشق کی گرمی سے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا مجھ سے نا امید نہیں ہونا، اللہ نے کہا میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ کون سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ اچھا باری تعالیٰ یہ بندے تیری رحمت کا تعارف پوچھنا چاہتے ہیں، تیری رحمت کیا ہے، وہ کتنی تو وسیع ہے کہ جس سے ہم نے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ نے فرمایا میری رحمت کا پوچھتے ہو، رحمتی وسیعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ باری تعالیٰ کیا فرمائے انسان بھی میری رحمت کے سائے میں ہے، حیوان بھی میری رحمت کے سائے میں ہے، جنات بھی میری رحمت کے سائے میں ہے، آسمان بھی میری رحمت کے سائے میں ہے، ہر چیز میری رحمت کے سائے میں ہے، سورج بھی میری رحمت کے سائے میں ہے، چاند بھی میری رحمت کے سائے میں ہے، ملائکہ بھی میری رحمت کے سائے میں ہے، نیکوکار بھی میری رحمت کے سائے میں، گناہگار بھی میری رحمت کے سائے میں۔ اے باری تعالیٰ تیری رحمت جو اتنی وسیع ہے وہ رحمت کون ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میری رحمت کو تلاش کرنے والوں میری رحمت کو محمد مصطفیٰ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اے باری تعالیٰ تیری رحمت تو تیرا مصطفیٰ ہے۔ فرمایا ہاں اسی لیے تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ برے مصطفیٰ ہے، کوئی بھی چلا جائے، جب بھی چلا جائے، جس وقت چلا جائے، میرے در کے محبوب کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ آپ کہیں کہ فرحان بھائی آپ جو ہمیں در مصطفیٰ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم تو جانا چاہتے تھے خدا کی بارگاہ میں، آپ لے گئے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ اگر آپ نے آیت غور سے سنی اور آیت کا ترجمہ سنا، آج آپ کا دل فیصلہ کرے گا کہ ہمارا درد دل سچا ہے، ہم قرآن کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں جس میں قرآن کی روح بستی ہے۔ آپ سوال کریں فرحان بھائی ہم جانا چاہتے ہیں رب کی بارگاہ میں، ہم جانا چاہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، آپ لے گئے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ اب ذرا جنہوں نے آیت غور سے سنی تھی، اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کو رسول کی بارگاہ میں کیوں لے کے آ رہا ہوں، تو ہم خدا سے پوچھتے ہیں ربا سونیا اگر تو نے اپنی رحمت کا ہی پیغام دینا تھا تو پہلے کل کیوں کہا؟ ہائے ہائے، اللہ آیت بھی شروع نہیں کرتا مصطفیٰ کے بغیر۔ جملہ دل پر لکھو، رب آیت بھی شروع نہیں کرتا مصطفیٰ کے بغیر، اور تم بخشش لینا چاہتے ہو مصطفیٰ کے بغیر۔ رب آیت بھی شروع نہیں کر رہا۔ اور میں اگر اس کل کے اوپر کلام کروں، شیخ الاسلام کا فرزند ہوں، چشتیوں کے قدموں میں بیٹھ کر چشتی رنگ کو حاصل کرنے والا ہوں، اگر اس کل پر کلام کروں تو رات بیت جائے۔ لیکن ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کل کیا ہے؟ اگر کہیں تو علی کے بچے سے نہ پوچھ لیں۔ اس کل کا راز امام جعفر الصادق، اور سن لو کون امام جعفر الصادق؟ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا انسان، فقہ جس کی فقہ کو آج ہم فالو کرتے ہیں، ہم حنفی ہیں، اور سن لو ہماری حنفیت میں فیض کس کا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں
लौला सनतानी लहलक नुमान, ओ लोगों मैं इतना बड़ा इमाम हूँ, अगर मेरी जिंदगी में 2 साल न होते मैं हलाक हो जाता। शागिर्दों ने हाथ जोड़ के पूछा, हुजूर वो 2 साल क्या करते रहे हैं, बोलिएगा जरा पंजतन के गुलाम। इमाम आजम ने कहा, वो 2 साल मैं अली की औलाद इमाम जाफर सादिक से पढ़ता रहा हूं। इमाम जाफर सादिक से पढ़ता रहा हूं। तो सुन लो, हनफियत का खमीर इश्क आले मोहम्मद से उठा है। अब वो इमाम जाफर सादिक कुल की तफसीर करते हैं, फरमाते हैं ये है लफ्ज कुल, काफ और आप पढ़ते हैं ना कुल, वो सूरत इखलास पढ़े, क्या है, कहां से शुरू होती है, कुल। और आयत मवद्दत जिसमें अल्लाह ने कहा कि पंजतन से मवद्दत करनी है, कहां से शुरू होती है। अच्छा, एक बात आपको ये कुल का फलसफा समझना बहुत जरूरी है। अल्लाह ने फरमाया कुल, ये कुल क्या है, मुस्तफा का वसीला। तो अल्लाह ने जब अपनी जात का तारुफ करवाना था तो अल्लाह ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद। प्यारे मैं एक हूं, मगर ये बात तू अपनी जुबान से बता। हाय 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 प्यारे, तू अपनी जुबान से बता कि मैं एक हूं, मैं यकता हूं। ये फैसलाबाद वालों, आज शबे बारात इश्क इलाही और इश्क मुस्तफा का नूर सीनों में बसा लो, इस हकीकत और फलसफे को समझ लो। अल्लाह ने कहा प्यारे मैं एक हूं, तू बता। बारी ताला तेरा महबूब तू बताए। फरमाया पूरे कायनात के अंदर एक मुस्तफा ही तो है जिसने देखा था कि वो एक है। ये मुस्तफा ही तो था जो शबे मेराज तो देखा था कि वो एक ही है, वहां पे दूसरा था ही कोई नहीं। तो प्यारे तू, अच्छा एक ये फलसफा और दूसरा कुल का फलसफा। तो ये सूरह तौहीद जो है ये अल्लाह का तारुफ है कि अल्लाह एक है। बोले ना भाई, मेरा तारुफ है कि मैं मोहम्मद फरहान नासिर मुस्तफ़ी हूं, ये मेरा तारुफ है, ये मेरा नाम है, ये मेरा इंट्रो है। तो जब अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया, अब मैं कहूँ मेरा तारुफ सुहेल भाई आप करवाएं, सुहेल भाई कहेंगे मैं तो आपको सारी जिंदगी से नहीं ना जानता, आप कब से हैं, कहाँ बैठे हो यार फैसलाबाद। हाय हाय हाय, या मेरे लेवल पर आकर सुना करो या किसी और को सुनना शुरू करो। ये कहेंगे मैं तो आपको नहीं ना जानता, आप कब पैदा हुए, मैं तो वहां नहीं था। अल्लाह ने कहा मैं एक हूं, प्यारे तू बता। हाय हाय हाय, प्यारे तू बता, ताकि जमाने को पता चले खुदा कौन है और क्या है। या कोई नहीं जानता या खुदा जानता है जब उस मुस्तफा अल्लाह ने अपना तारुफ भी हजूर के बगैर नहीं दिया है। सभी बोलो, मैं अगला जुमला कहना चाह रहा हूं, हाथ उठा के एक दफा सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह ने अपना तारुफ भी हजूर के बगैर नहीं दिया। फैसलाबाद वालों फैसला करो, जो खुदा अपना तारुफ मुस्तफा के बगैर नहीं देता वो अपना ताल्लुक मुस्तफा के बगैर कैसे देता। अल्लाह ने कहा कुल, क्या छेड़ देते हो फैसलाबाद वालों। अल्लाह ने फरमाया कुल। अच्छा, एक है खालिक कुल, एक है ये कुल, वो कुल का काफ और है, ये और है। ये कुरान का कुल है, इस कुल में है वास्ता मुस्तफा, उस कुल में है खुदा का जलाल। खालिक कुल, यार पता नहीं कौन कितनी बारीकी में समझ, वो है खालिक कुल, ये है सरकार की अजमत कुल। सुनो, उस कुल को समझना है तो पहले इस कुल को समझ।
کل کو جاننا ہے تو پہلے اس کل کو جانو، اس کل کو تعلق چاہیے تو پہلے اس کل سے جڑو۔ تو اللہ نے کہا کل، پیارے تو کہہ، تو فرما کیا؟ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے پیارے تو اپنی زبان سے یہ بات کر دے، سنا دے کہ اے میرے گناہگار بندو، اے میرے بندو، اے میرے گناہگار بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، میں رب مصطفیٰ کی زبان سے کہلوا رہا ہوں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ باری تعالیٰ کہ اگر تو ڈائریکٹ ہمیں کہتا تو کیا ہم مانتے نہیں؟ اللہ نے فرمایا تم مان جاتے، میں خالق ہوں، میں تو محتاج نہیں۔ تو مالک یہ بات جو ہماری بخشش کی ہے، یہ بات جو ہماری معافی کی ہے، یہ بات جو سب لوگ آج تیرے دربار میں معافی کی خیرات مانگنے آئے ہیں، تو یہ بات تو مصطفیٰ کی زبان سے کیوں کروا رہا ہے؟ اب میں آپ کو مکہ کی سرزمین پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کون کتنا سمجھ کے ہاتھ اٹھا کے بولے گا۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو کہ زبان مصطفیٰ سے کیوں بات کروائی؟ اس لیے کہ جب ابھی جبریل بھی نہیں آیا تھا، جب ابھی قرآن بھی نہیں آیا تھا، مکہ کے کافر کہتے تھے محمد جھوٹ نہیں بولتے۔ ہائے ہائے ہائے، مکہ کے کافر کہتے تھے یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، مسلمان بھی سن لے، کافر بھی سن لے، جو جو مجھ سے مانگے گا میں اسے معافی کر دے گا۔ تو جب مصطفیٰ نے کہا کہ وہ معاف کرے گا، اب آسماں تو زمین پہ آ سکتا ہے، زمین تو آسماں پہ جا سکتی ہے، مگر جو مصطفیٰ نے کہہ دیا اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ جہاں جن لوگوں کو یہاں تک کی گفتگو سمجھ میں آئی ہے، مکمل ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی صدا لگے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں اس حساس مرحلے پر کھڑا ہوں جہاں آپ کے دل بے چین ہو جائیں گے۔ اب میرا سوال ہے کہ مالک کائنات مجھے جو تو نے فہم عطا کیا ہے، میں تو اس کے ذریعے لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو بھی مصطفیٰ کے دربار میں چلا جاتا ہے وہ خالی نہیں موڑا جاتا ہے۔ میں کیا کروں؟ ان بچوں کے ذہنوں میں یہ سوال کسی نے ڈال دیا ہے، یہ حکم تو حضور کے دور تک تھا، اب تو حضور روزہ میں چلے گئے، تو اب یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اب کیا حکم ہوگا؟ ہے نا سوال سمجھنے والا کہ باری تعالیٰ ہمیں معافی چاہیے، ہم اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے تیرے دربار میں آئے بیٹھے ہیں، تو باری تعالیٰ تیرا اچھا اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو اس طرح کر، تو قرآن پڑھا کر۔ اب آپ کہیں تو میں قرآن پڑھوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ یار آپ نے اشارہ ہی نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ پیارے جنہیں جنہیں معافی چاہیے، جنہیں جنہیں توبہ چاہیے، جنہیں جنہیں بخشش چاہیے، جسے بھی معافی چاہیے اسے بتا جاؤگا تیرے پاس آئے، جاؤگا تیرے پاس آئے۔ اب یہاں پر میں کا حوالہ دینے لگا ہوں، ابن کثیر اتھینٹک مورخ اور مفسر، وہ فرماتے ہیں اس آیت کے تفسیر میں ہل جاؤ گے۔ راوی پتہ کون ہے؟ مولا علی۔ ہائے 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 ہائے، راوی ہے مولا علی۔ لے اب ثقافت دیکھیں بات کی۔ فرماتے ہیں سرکار کریم کا جب ظاہری وصال ہو گیا، ایک دیہاتی، میں ذرا محبت بری انداز میں یہ بات، کیونکہ اس وقت ہم اس حال میں ہیں، ایک دیہاتی آ گیا۔ اس دیہاتی کو یہ نہیں پتا تھا کہ سرکار کا وصال ہو چکا ہے، وہ کسی دور دیہات سے، عرابی تھا، دور دیہات سے آیا۔ کیوں آیا تھا؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں، قاضی
ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھیں، تفسیر مزری کو پڑھیں، کنز العمال کو پڑھیں، اور کئی حوالے امام بیہقی کو پڑھیں، وہ فرماتے ہیں اس سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھیں، یہ میں کاش اگر تیرے 2 آنسو بھی آج کی رات گرے نا تو وہ بخشنے کے لیے بہانہ بن سکتے ہیں، اس سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھیں، اور جب اس سے غلطیاں ہوئیں تو اس نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے جاؤ کا تیرے پاس آ جائیں اور میرا محبوب سفارش کر دے تو رب معافی دے دے گا۔ اب وہ آیا تھا سرکار سے سفارش کروانے، مولا علی فرماتے ہیں مدینہ کی سرزمین پر آیا، اور اس کو جب یہ پتا چلا اس نے پوچھا کہ سرکار دو عالم کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ بھلا کرے کیا تجھے خبر نہیں ملی کہ سرکار کریم کا وصال ہو چکا ہے؟ فرماتے ہیں وہ اس طرح زمین پر گر پڑا جیسے صبر و تحمل کے تمام بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، اور بندہ عجیب سی مجبوری کی حالت میں چلا جاتا ہے، رو کے کہنے لگا، اس نے پوچھا کہ آقا تاجدار کائنات کا مزار اقدس کہاں ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اسے حضور کے مزار اقدس کی طرف متوجہ کیا، سرکار دو عالم کے روضہ مبارک کے پاس آ کر وہ دیہاتی کہنے لگا آقا یا رسول اللہ میں تو اس ارمان کے ساتھ آیا تھا کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئیں، میں آپ کے دربار میں آتا، اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اگر تم سے غلطیاں ہو جائیں، اگر تم سے خطا ہو جائے، اگر تم گناہ کر بیٹھو، میرے محبوب کے دربار میں آ جانا، میرے محبوب سے سفارش کروانا، میرا محبوب تمہاری سفارش کرے، تم بھی مجھ سے معافی مانگو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اے میرے آقا اب میں کیا کروں گا، اب میرا کیا بنے گا؟ مولا علی فرماتے ہیں وہ یہ دکھڑا سرکار کو سنا رہا تھا، وہ یہ اپنا غم سرکار کو سنا رہا تھا کہ آقا اب میرا کیا بنے گا، وہ یہ دکھڑا سنا کر واپس جانے لگا۔ آقا مولا علی فرماتے ہیں توجہ، مولا علی فرماتے ہیں جب وہ یہ دکھڑا سنا کر پلٹنے لگا اور کچھ دور چلا گیا، میری آنکھ لگ گئی، سرکار دو عالم میرے خواب میں آئے اور کہا علی اٹھ، اسے جا کر خوشخبری سنا، رب نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ علی جا اسے بتا میں کون سا فوت ہوا ہوں یا میرا کون سا امت سے تعلق ٹوٹ گیا ہے، اس کو خوشخبری سنا۔ یہ آ گیا نا میرے پاس، یہ آ گیا ہے نا میرے پاس، اس نے سفارش کروا لی ہے نا میرے ساتھ، تو جاؤ اس کو سناؤ خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش اور مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات تمہاری معافی کی تھی، اسی لیے کہا کل، کہ تمہیں یہ سمجھ میں آئے کہ خدا معافی دے گا، اللہ بخشش دے گا، مگر جب تم میرے دربار میں ہاتھ اٹھاؤ تو اتنا یاد رکھنا مصطفیٰ کا وسیلہ ساتھ ہونا چاہیے، حضور کا وسیلہ ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کو یہ بات تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے اور اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے تو میں مسلم شریف کی طرف جانا چاہوں گا۔ میں چاہتا ہوں ذرا پیچھے والے بھی بول کے سبحان اللہ آواز۔ ایک بندہ تھا 99 افراد کا قاتل تھا، مسلم شریف کی روایت ہے، شخص بنی اسرائیل کا ہے، میرے آقا صحابہ کو بتا رہے ہیں، روایت امام مسلم نے قبول کی ہے اور مسلم کے اندر درج کیا ہے۔ ایک دن یار کتنا بڑا گناہ گار ہوگا، سوچو یار، اور مجھے یقین کرو یہ نوجوان بیٹھے ہیں، ان کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب مجھے کچھ نوجوان کہتے ہیں کہ فرحان بھائی زندگی میں بڑی غلطیاں کر بیٹھا ہوں، بڑی خطائیں کر بیٹھا ہوں، اب تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا میری بخشش بھی ہوگی یا نہیں۔ ان کی باتوں سے مایوسی جھلکتی ہے تو دکھ ہوتا ہے۔ میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں جو میرے آقا نے فرمائی تھی، اگر تیرے گناہ زیادہ ہیں تو نہیں ہو سکتی، اگر اس کی رحمت زیادہ ہے پھر تجھے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس روایت کو سنے ذرا، اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ یار 99 بندے میں نے مار دیے، ناحق قتل کر دیے، رب معاف بھی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اتنا بڑا مجرم
اتنا بڑا پاپی ہوں میں, اللہ معاف بھی کرے گا. اس کے ایک دن آیا دل میں, تو ایک دن جا کے کسی ایسے بندے, کسی خشک بندے سے مل کر گیا, تو اس سے جا کے کہا کہ جی میں نے 99 قتل کیے ہیں, 99, تو میری معافی, اللہ معاف کر دے گا. وہ بندہ گھبرا گیا چونکہ خود خشک تھا وہ. اس نے کہا تیری بخشش کیسے ہو سکتی ہے, تو اتنا بڑا قاتل, اتنے بڑے گناہ ہیں تیرے دام, تیری بخشش نہیں ہو سکتی. اسے غصہ آیا, اس نے کہا 99 تو پورے, اس نے اس کو بھی قتل کر دی کہ رب کی رحمت سے دور کرتا ہے. 100 قتل پورے کر دیے. حدیث میں آتا ہے کچھ وقت گزرا, پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد رات کو بستر کے اوپر تھا. ہم بھی آج گھوڑے بیچ کے سو جاتے ہیں. 100 افراد کا قاتل بستر پہ آتا ہے, اس کے دل میں آتا ہے معافی مل جائے گی, پتہ نہیں وہ معاف کر, میں کیا کروں. تو اس نے ایک اپنے دوست سے پوچھا, اس نے کہا کہ تو یہ سوال کسی ایسے بندے سے کر جس کا تعلق اس کے ساتھ ہو. نا آپ کی آواز کم آئی ہے, میں مطمئن نہیں ہوا, لیکن ذرا اگلی بات سنیں, کسی ایسے سے پوچھ جس کا تعلق اس کے ساتھ ہو. پھر وہ ملا کسی ایسے صوفی سے جو صفدر علی عارفی صاحب جیسا ہو, کوئی اللہ والا ہوگا, وہ ملا. پھر تو انہوں نے کہا جی مجھ سے 100 بندے قتل ہو گئے ہیں, میں بڑا گناہ گار ہوں, تو میری معافی ہو جائے گی. اس اللہ کے ولی نے مسکرا کے کہا لے یہ بھی کوئی بات ہے, اگر تو نے معافی مانگنی ہے اور ارادہ کر لیا ہے. اب جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ وہ دیتا ضرور ہے مگر دینے کا بھی ایک طریقہ ہے. ہائے ہائے ہائے, دینے کا بھی ہے. اس اللہ کے, مسلم کی روایت ہے, اس نے کہا کہ اگر تو نے معافی مانگنی ہے, یہ تھوڑی ہی فاصلے کے اوپر اس کے ولی رہتے ہیں, تھوڑے ہی فاصلے پر اس کے ولی ہے, اس کے بندے رہتے ہیں, وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, تسبیحاں کر. تو اس طرح کر, تو انہی کے ساتھ چلا جا اور انہی کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کر, نفل پڑھ اور انہی کے ساتھ بیٹھ کر دعائیں کر. تو فرمایا اس سے کیا ہوگا؟ کہا جب ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی تو ان نیکوں کے ساتھ تیری دعا بھی جائے گی. جب وہ نیکوں کی قبول کر رہا ہوگا پھر تیری بھی قبول کر لے گا کہ نیکوں کے واسطے کے ساتھ آئی ہو. اب کیا ہوا؟ روایت میں آتا ہے کہ وہ بس شخص چل پڑا, اور وہ چل پڑا, اور روایت کے الفاظ ہیں نصف الطریق, آدھا سفر کیا تھا. کتنا؟ آدھا سفر کیا تھا. الفاظ ہیں حدیث کے, اس کو موت آ گئی, موت آ گئی. آدھا سفر ادھر تھا, آدھا ادھر تھا. خطاؤں کی سفر بھی آدھا تھا, نیکوں کاروں کی طرف بھی آدھا تھا, درمیان میں مر گیا. قربان جاؤں مالک میں تیری رحمت پر. ادھر سے اترے فرشتے جنت والے, بولو نہ سمجھ آ رہی ہے تو یار چپ کیوں بیٹھے ہو؟ ادھر سے اترے پھر جنت والے, ادھر سے اتر آئے جہنم والے. جہنم والے کہنے لگے یہ ہم لے کے جائیں گے, 100 بندوں کا قاتل ہے. روایت کے لفظ ہیں فرشتے نے جواب دیا جہنم والوں پیچھے ہٹ جاؤ, اسے تم نہیں لے کے جاؤ گے, یہ جنت میں جائے گا. دوزخ والے فرشتوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا بے شک 100 بندوں کا قاتل تھا, مگر ہاتھ اٹھانا, مگر توبہ کرنے جا رہا تھا. ہائے 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 ہوئے, نا جملہ ضائع نہ کرو. توبہ کرنے جا رہا تھا, او کی نہیں ہے, کرنے جا رہا تھا. یار اس کی کرم نوازی دیکھ رہے ہو, اس کی رحمتوں کی جھلک دیکھ, کرنے جا رہا تھا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, میں ربا سونے جے تو بخشنا ہی سی تے پھر تو پہلے ہی جنت والے بھیج دا. باری تعالیٰ تو پہلے ہی جنت, تو تجھے تو سب پتا ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے, تو تو سب جان, تو پہلے ہی جنت والے. تو یہ جہنم والے کیوں اتارے؟
اللہ فرماتے ہیں جو ہماری طرف چل پڑتا ہے پھر ہم بھی اس کے لیے رستے کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ بخشا لوگوں کو فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بخشا کیوں گیا، بولو اگر ڈائریکٹ بخشا تو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کس وجہ سے بخشا گیا ہے۔ اب جہنم والے بھی اور آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، جہنم والے کا نا ہم نہیں چھوڑنا، 100 بندوں کو مارا ہم کیسے چھوڑ دیں، جہنم میں جائے گا۔ جنت والے کہنے لگے نہیں جنت میں جائے گا، توبہ کرنے جا رہا تھا۔ اب جب ان کا آپس میں ڈیبیٹ اور مکالمہ ہونے لگی نا، اللہ نے کہا ایک تیسرے کو تو جا اور فیصلہ کر۔ میں قبلہ ایک ہلکی سی بات یہ پڑھا لکھا اور ماشاءاللہ مجھے بڑا فخر اور اس بات پہ بڑا نازہ رہتا ہوں کہ مجھے سننے والے آپ جیسے غیرت ایمانی رکھنے والے لوگ ہیں۔ مجھے اس بات پر بڑی مان بھی ہونے لگتا ہے، بتاتا نہیں ہوں کبھی، کیونکہ زیادہ تعریفیں ہو جائیں نا پھر بندوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو میرا درد دل؟ مجھے مان ہے آپ پر، فخر ہے آپ پر، اور رب کعبہ کی عزت کی قسم آج اس رات میں اپنی ذات کے لیے مانگوں نہ مانگوں، اپنے رب سے آپ کے لیے ضرور مانگوں گا۔ سنو اب اللہ نے تیسرے کو بھیجا۔ یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ربا سونیا تیسرا کیوں بھیج رہا ہے؟ تو ڈائریکٹ انہیں کیوں نہیں کہتا؟ نہیں سمجھے یار ابا، تو باری تعالیٰ تیرا جو بھی فیصلہ ہے تو ان فرشتوں کو کہہ جو پہلے ہی نیچے ہیں، تیسرا کیوں بھیج رہا ہے؟ اب وہ تیسرا اترا اور اس نے کہا کہ تم اس طرح کرو، جھگڑو نہیں، تم زمین ناپ لو۔ ہائے 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 ہائے، ربا سونیا تیری رحمت دین، کیا نظارے۔ اللہ وہ تیسرا آ کے کہنے لگا تم زمین ناپو۔ اچھا بندہ مرا کہاں پہ تھا؟ بالکل سینٹر میں، درمیان میں، روایت درمیان میں، آدھے میں۔ تو انہوں نے کہا جی پھر زمین ناپ کے کیا ہوگا؟ کہا جہاں قربت نکل آئے نا وہ لے جانا۔ ہائے ہائے ہائے، اگر تو گناہوں کی طرف قربت زیادہ نکل آئے تو پھر جہنم والے لے جائیں، اور اگر ولیوں کی طرف قربت نکل آئے پھر جنت والے لے جانا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اب بندہ درمیان میں تھا، فرشتے زمین ناپنے لگے، اب یار کوئی بندہ ہاتھ نیچے نہ رکھے، شاید تیری یہی ادا اس کو پسند آئے۔ اللہ ادھر سے زمین کو ماپا جانے لگا، اللہ نے کہا اے میری زمین، اے ولیوں کی طرف والی زمین تو سدھر جا اور اس بندے کو اپنے قریب کر لے۔ جب زمین ناپی گئی، ولیوں کی طرف قربت نکل آئی، اللہ نے کہا فرشتوں جاؤ، میں نے اس بندے کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ ربا کیوں بخشا؟ فرمایا اس لیے کہ ولیوں کی طرف جا رہا تھا، اور جو ولیوں کی طرف جائے وہ بخشا جائے، اور جب مصطفیٰ کی طرف جائے حضور ایک منٹ صرف نعرہ تکبیر بار بار لگوائیں، نعرہ تکبیر، آواز اور اٹھائیں، نعرہ تکبیر، تکبیر، تکبیر۔ اللہ نے فرمایا بخشنا میں نہیں ہے پیارے، کل تو کہہ، تو کہہ پیارے۔ تو باری تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اپنے بندوں کو معافی دے دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، جو تیری بارگاہ میں آ کر گڑ گڑائے روئے۔ تو دوستو ایک لمحے کے لیے سوچو، اتنا کریم خدا ہے تو ہم دور کیوں ہیں یار؟ وہ اتنا بخشنہار ہے تو پھر ہم دور کیوں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر قحط پڑ گیا، لوگ پیاس سے مرنے لگے، جانور پیاس سے مرنے لگے، پانی نہیں تھا، خشک قحط سالی پڑ گئی، قوم ساری جمع ہوئی۔ اب سمجھنا یہ فلسفہ، یہ جو جاؤ کا بار بار، قوم ساری جمع ہوئی، قوم نے سجدے کر کے ڈائریکٹ رب کو نہیں کہا، قوم ساری موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آ کر کیا کہنے لگی؟
آپ تو اللہ کے پیارے ہیں، آپ کہیں نا خدا سے کہ وہ پانی برسائے، آپ کہیں نا کہ وہ ہم پر رحم کرے، کیونکہ آپ کا تعلق ہے، آپ نبی ہیں، آپ اس کے پیغمبر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو لیا اور طور کے اوپر، کوہ طور پر، اور ہم کلام ہوئے ربا سونیا یہ تیری مخلوق پانی کو ترس رہی ہے، جانور بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، باری تعالیٰ تو اپنی بارش برسا دے، اپنی رحمت کھول دے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرضی پیش کی نا تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ، میں تیری بات ٹالتا نہیں ہوں، میں اپنے پیغمبروں کی بات نہیں ٹالتا، میں بارش برسا دیتا ہوں، مگر میں موسیٰ کیا کروں، تیری امت میں ایک ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے میری رحمت رک گئی ہے، ایک ایسا گناہگار، اس کی وجہ سے میری رحمت رکی ہے۔ باری تعالیٰ وہ گناہگار کون ہے؟ فرمایا موسیٰ امتی تیرا ہے مگر ماں باپ کا نافرمان ہے، اور اس کی اس نافرمانیوں کی وجہ سے میری رحمت رکی ہوئی ہے۔ اے موسیٰ تو اس طرح کر، میں ابھی بارش برساؤں گا، اس بندے کو اپنی مجلس سے اٹھا، اپنی صحبت سے دور کر دے، میں بارش برسا دیتا ہوں۔ اب میرے زور کو نہیں دیکھنا نوجوانوں، دل کو نرم کر کے اس بات کو سنو۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام رب سے کیا، پھر قوم سے خطاب کیا، دیکھو تمہارے ہی اندر وہ بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، وہ بندہ اٹھ کر چلا جائے، بارش برس پڑے گی۔ ہر کوئی جانتا ہے اپنے گریبان کو، ہر کوئی جانتا ہے میں کتنا بڑا مجرم اور پاپی ہوں۔ وہ بندہ جس کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی تھی، اب اس نے جب یہ اعلان سنا، اس نے اپنی گردن کو جھکایا اور دل ہی دل میں کہنے لگا ربا سونیا، اے میرے مالک، اگر آج میں یہاں اٹھ کے گیا تو ساری بستی دیکھ لے گی میں رسوا ہو جاؤں گا، سب کو پتا چل جائے گا کہ وہ پاپی اور مجرم میں ہوں جس کی وجہ سے رحمت رکی ہے۔ اب وہ دل ہی دل میں کہنے لگا اور پھر عرض کرتا ہے باری تعالیٰ مجھے کیا خبر تھی کہ ان گناہوں کی وجہ سے تم اپنے محبوب کے تعلق سے اور اپنے محبوب کی مجلس سے مجھے دور کر دے گا۔ اس نے دل ہی دل میں جھکا کے کہا، اس بندے کے اس جملے کو دل میں بسانا، وہ گناہگار کہنے لگا مالک تو اس طرح کر، میں آج تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب میں گناہ نہیں کروں گا، اب میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب ہر کوئی اس انتظار میں تھا کہ کوئی بندہ اٹھے گا پھر بارش ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب بارش ہوگی، وہ بندہ اٹھ کے جائے گا، وہ اسی طرح بیٹھا ہے مجمع کے اندر اور نگاہیں جھکائی ہیں، دل ہی دل میں نادم ہو کے رو پڑا ہے، دل نرم ہو گیا ہے، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں اور نیچے گردن جھکا کے کہتا ہے باری تعالیٰ تو آج معاف کر دے، میں پھر خطا نہیں کروں گا۔ اس کے کہنے کی دیر سی ادھر سے بارش ہونا شروع ہو گئی، ادھر سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب بندے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے تھے کوئی اٹھ کے جائے گا پھر ہوگی، سمجھ رہے ہو بات، کوئی اٹھ کے جائے گا۔ اب بندے بھی آپس میں باتیں کرنے لگے، بندہ تو اٹھیا ہی کوئی نہیں، وہ تو مطلب گناہگار سگا ہی کوئی نہیں، گناہگار سگا ہی کوئی نہیں۔ تو بارش ہونے لگا، موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں بندہ بھی کوئی نہیں اٹھا۔ قوم کو پانی سے اگر سب بارش برسنے لگی، قوم جا کے اپنے پانی جانوروں کو پانی پلانے کے لیے قوم ڈسمس ہو گئی، چلی گئی آگے پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر طور پہ چلے گئے۔ اب آخر میں یہاں میں نے مائک چھوڑ دینا ہے، یہاں میرا خطاب ختم ہو جائے گا، اور اس آخری جملوں اور آخری لمحے اس وقت کو قیمتی جانیں اور اپنی ان باتوں کو دل میں جگہ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر طور پہ چلے گئے، طور پہ جا کے کہنے لگے باری تعالیٰ تو نے تو فرمایا تھا کوئی بندہ اٹھ کے جائے گا پھر بارش ہوگی، بندہ بھی کوئی نہیں اٹھا، بارش ہو گئی۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا، پیارے موسیٰ اس نے معافی مانگی میں نے معاف کر دی،
اس نے معافی مانگی. میں یقین کریں آپ کی آواز سے میں مطمئن نہیں ہوا, ہاتھ اٹھانے چاہیے تھے رب کی رحمت کو سن کر, لیکن اگلا بات سنو آگے کیا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا مالک تو نے معاف کر دیا, تیرا اور معاملہ تھا, ربا سونیا اس بندے کا مجھے بتا تو دے, میرا وہ امتی ہے کون جو اتنا گناہگار تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ مالک مجھے اس بندے کا تو بتا, اللہ نے فرمایا موسیٰ عجب بات کرتے ہو, کل تک وہ میرا نہیں تھا, گناہگار تھا, تو میں نے پردہ رکھا ہوا تھا, اب تو توبہ کر کے میرا ہو گیا, اب تیرے سامنے میں پردہ کیسے اٹھاؤں. اے موسیٰ وہ کل تک میرا نہیں تھا, اے متامی پردہ پایا سی, اب تو وہ میرا ہو گیا, اب تو اس نے توبہ کر لی. اے موسیٰ اب میں اس کا پردہ کیسے اٹھاؤں. یہ تڑپ کر اپنے دلوں میں جملہ لکھ لو, اگر مالک کائنات موسیٰ علیہ السلام کے امتی کو ایک بار کہنے پر معافی دے سکتا ہے تو مصطفیٰ کے امتیوں کو بھی دے سکتا ہے. تو بولو مانگو گے معافی, آواز انشاءاللہ آئے نا, مانگو گے معافی, رجوع کرو گے اللہ کی طرف, پکارو گے اس کی طرف رجوع لاؤ گے, اس کو مناؤ گے. اور یہ آپ اور میں کس باغ اور کس کھیت کی مولی ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے. ساری زندگی گناہوں میں گزار دی, خطاؤں میں گزار دی, جس سے اس نے روکا سبھی وہ کر ڈالے. مگر میں قربان جاؤں, مجھے ایک بات بتاؤ, باری تعالیٰ ہم سب مان گئے تو رحیم ہے, تو بڑا کریم ہے, تو باری تعالیٰ جب تو نے رمضان میں 27ویں دے ہی دی تھی تو یہ شعبان کی 15ویں کیوں. آپ اس سودے کو شاید لینا نہیں چاہتے, میں بات ختم کرتا ہوں. یہ آج میں نے سوچا کہ باری تعالیٰ تو رحیم ہے تو 27ویں میں تو بخشتا ہی ہے نا, تو چلو ایک مہینہ اور مطلب کچھ دن ہی تھے تو پھر 27ویں آئی جانی تھی. تو یہ شعبان کے اندر ہی. اب اس بات پہ میرے پاس حوالہ کوئی نہیں, یہ خالص میرے اور میرے رب کی محبت کا معاملہ ہے. مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے تو رمضان میں اپنی بخشش مانگتا رہے گا, رمضان گزر جائے گا, میں سوچتا ہوں معافی شعبان میں لے لے. او کہاں بیٹھے ہوئے آپ, معافی شعبان میں لے لے, باقی جو چاہیے وہ رمضان میں لے لے. تو سب سے بڑی چیز معافی ہے نا, تو رمضان سے پہلے ہی لے لے. ہم سمجھ ہی نہیں پائے اس کی رحمتوں کو. تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ ہم کس کھیت کی مولی ہیں یارو, بڑے گناہگار ہیں مگر وہ رب بڑا رحیم ہے. آخری مثال دے کے, وقت شاید میں آپ کا کافی تھوڑا سا زیادہ ہی لے گیا, لیکن اس پر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسی پیغام کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ بات ختم کر دوں گا. پہلے 2 منٹ ٹھہر جو, مجھے بات مکمل کر لینے دو. آپ تو اور ہم ہیں ہی گناہگار, تو جب گناہگار یہ کہتا ہے مالک میں گناہگار ہوں تو صحیح تو کہہ رہا ہے. یہ عاجزی تو نہیں نہ ہوئی کہ اب دیکھیں نا, میں کہوں کہ ربا سونے میں بڑا خطا کار ہوں, گناہگار, تو میں ہوں نا, تو یہ عاجزی تو نہیں ہے. حرم مکہ ہے, مکہ جانا چاہو گے میرے ساتھ؟ ایک شخص طواف کعبہ کر رہا ہے, دلوں کو تھامی ہے ذرا, اپنی گفتگو کا نچوڑ نکال کر آپ کے سینوں پہ رکھنا چاہتا ہوں. ایک شخص طواف کر رہا ہے, تہجد کا وقت ہے, اور وہ طواف کرتا ادھر میری جانب دیکھو یار, وہ طواف کرتا جا رہا ہے اور روتا جا رہا ہے اور کہتا ہے باری تعالیٰ مجھے معافی دے دے, میں بڑا گناہگار ہوں, باری تعالیٰ مجھے معافی دے دے, میں بڑا گناہگار ہوں, میں بڑا خطا کار ہوں. حرم کعبہ کے اندر لوگ طواف کرتے ہوئے سن رہے ہیں کہ یہ ایک بندہ کوئی بڑا گناہگار ہے, بڑے درد کے ساتھ رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, اور پھر فرماتے ہیں حرم کعبہ کے اندر اس کا طواف آگے
آگے آگے جا رہا تھا، اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے وہ کہہ رہا تھا میں بڑا گناہگار ہوں، مالک مجھے معافی دے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا اے مالک کائنات، تیری اس کائنات میں سمندروں کے اندر پانی کے اتنے قطرے نہیں ہوں گے جتنی میرے گناہ ہیں۔ اے باری تعالیٰ، تیری کائنات میں شاید ریت کے اتنے ذرے نہیں ہوں گے جتنی میری خطائیں ہیں، مالک تو مجھے معاف کر دے۔ لوگ حرم کعبہ کے اندر اس بندے کا یہ آہو بکا سن کر تڑپ کے رونا، لوگ رک گئے۔ اتنا گناہگار حرم کعبہ میں کون آ گیا ہے؟ اتنا خطاکار کون آ گیا ہے؟ اب لوگ اس بندے کو دیکھ رہے ہیں، یہ اتنا تڑپ کیوں رہا ہے؟ کون سی خطا کر بیٹھا ہے؟ کون سے گناہ کر بیٹھا ہے؟ لوگوں نے جب دیکھا شاید اس کی معافی نہیں ہو رہی، ایک بندہ آگے ہوا، اس نے کہا مالک کائنات، میں اپنی زندگی کے آدھے نیک اعمال اس کو دیتا ہوں، تو اسے معافی دے دے، تو اسے بخش دے۔ پتہ نہیں کتنا بڑا گناہگار ہے، پتہ نہیں کتنا بڑا خطاکار ہے، تو اسے دے دے۔ جب دیکھا لوگوں نے کہ وہ آہو بکا بڑھتی جا رہی ہے، ایک بندہ اور آگے ہوا، مالک کائنات، میں اپنی زندگی کے سارے نیک اعمال اسے دیتا ہوں، تو اسے معافی دے دے۔ اب لوگ اس انتظار میں تھے کہ ادھر سے سورج اپنا منہ نکالے، ہم دیکھیں تو صحیح کہ اتنا گناہگار کون ہے، اتنا خطاکار کون ہے۔ لوگ انتظار میں طواف کرتے ہوئے رک گئے۔ ادھر سے وہ انسان اپنی آہو بقا کے نقطہ کمال پر تھا، چہرے پر ایک چادر لی ہوئی ہے۔ ادھر سے جب سورج اپنا سر نکالتا ہے، حرم مکہ کے اندر لوگوں نے وہ منظر دیکھا اور چیخیں مار کر رونے لگے۔ وہ ساری رات رونے والا کوئی اور نہیں تھا، علی کا بیٹا امام زین العابدین تھے۔ امام زین العابدین تھے، امام زین العابدین، جن کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے۔ ہم کیا ہیں پھر؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ کچھ نہیں۔ آج آ گئے ہو، منا کے جانا اسے راہ، اور اس کے منانے کا باعث ایک دفعہ اس کی طرف اپنا دل اس کی بارگاہ میں جھکا کر رو کر کہو کہ باری تعالیٰ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہمیں معافی دے دے۔ یقین کرو رب محمد کی قسم ہے، تمہارا آنسو نکلنے کی دیر ہوگی، ادھر سے تمہاری بخشش کا اعلان ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اور اختتام میں یہ جتنے بھی میرے نوجوان بھائی بچے والدین بیٹھے، ایک بات کہنا چاہوں گا، خدا را یار یہ پٹاخوں سے اپنے بچوں کو روکو۔ اللہ کی رحمتیں جس رات اترتی ہیں، کیوں رب کی عذاب کو دعوت دیتے ہیں ہم لوگ؟ کیا یار ساری زندگی ہم نے رسمی تعلق رکھنا ہے خدا کے ساتھ؟ ہم کیوں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے؟ اگر باپ یہاں پر بیٹھا ہے وضو کر کے تو اپنے بیٹے کو ساتھ کیوں نہیں لے کے آتا؟ اتنی بڑی مسجد ہے آپ کے علاقے کی، آپ کے محلے کی، کیا اس کا حق نہیں ہے آپ پر؟ ہم کیوں اپنے آپ کو صرف ایک رسم کے ساتھ اسلام سے جوڑ رکھا؟ اچھا جی شب برات آ گئی ہے جی، محفل ہوگی، ہاں وہ فرحان بھائی آئیں گے، خطاب ہوگا جی، بڑا مزہ آئے گا۔ یار اللہ کے بندو، یہ راتیں وہ ہیں جب تقدیریں بدلی جاتی ہیں، یہ وہ راتیں ہیں جب مقدر بدلے جاتے ہیں، اور یقین کرو یہ وہ راتیں ہیں گناہگاروں کو ولی بنایا جاتا ہے۔ ہاں سمجھو اور اس کی طرف توجہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور میں بارہا دفعہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ مسجد ہم نے تعمیر کرنی ہے، اور اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھاؤ، اور اس مسجد کے لیے لوگوں کو دعوت دو، اور اپنا اپنا حصہ بھی ضرور ڈالا کرو۔ انشاءاللہ تعالی اس جمعے ہم پھر باقاعدہ فنڈ ریزنگ کریں گے، تو تمام احباب اپنے دوستوں کو دعوت بھی دیں، اور اس نیت سے اپنی جیب کے اندر مسجد کا حق ڈال کر لے کر آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور دعا ہے مالک جتنے بھی آئے ہیں سب کی مالک کائنات کاملاً بخشش اور مغفرت فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔